على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سے یہ حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میلاد شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا اس کا نام ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، اس میں کیا خوبیاں تھیں، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے بارے میں کیا کیا کہا۔ ویسے تو آقا علیہ السلام کا پورا جسم مبارک ایک عالی شان خصوصیات کا مالک ہے، ہر عضو نایاب اور نفیس ہے، اور پوری کتابیں آقا علیہ السلام کے خلیہ مبارک کے اوپر لکھی گئی ہیں، لیکن آج صرف ہم چہرہ مبارک کے اوپر بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر احادیث اس کے اوپر مروی ہیں، اور جمعے کا بیان جو تقریباً 45 منٹ ہے ہمارا، وہ ختم ہو جائے گا لیکن احادیث نہیں ختم ہوں گے۔ ابھی بھی جو میرے پاس اس کے اوپر میں نے مواد اکٹھا کیا ہے وہ تقریباً 14 صفحات کا ہے، احادیث اس کے اندر اتنی زیادہ ہے۔ بہرحال مختصر انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صحابہ کرام نے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی تعریف کی۔ کسی نے تو کہا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین تھا، کسی نے کہا اس قدر روشن تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ سورج اور چاند اس کے اندر تیر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تھے تو سامنے کی دیوار روشن ہو جاتی تھی، کسی نے کہا کہ جب آپ کے چہرہ اقدس پیشانی کے اوپر جب پسینہ آتا تھا تو وہ پسینہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے موتی ہو۔ اپنے طور پر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی فضیلتیں، خوبیاں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ترجمہ کنز الایمان، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ والضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت نا، جسے ہم صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی، چاشت کے وقت کی اور رات کی قسم کھائی کہ جب وہ پردہ ڈالے۔ اب تفسیر خزائن العرفان اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ بعض مفسرین نے، قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے یہ فرمایا کہ چاشت سے اشارہ نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور شب جو ہے
یہ کنایا ہے آپ کے بال مبارک کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت اور رات کی قسم نہیں کھائی، بلکہ آپ کے چہرہ مبارک کی قسم کھائی اور آپ کی زلفوں کی قسم کھائی کہ جب وہ زلفیں آپ کے چہرہ اقدس کے اوپر آ جائیں تو اس کے بارے میں فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، کہ وہ رات کہ جب وہ پردہ ڈالے، کہ وہ زلفیں جب وہ چہرہ اقدس کے آگے آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، چہرے کی بھی قسم کھائی، آپ کی زلفوں کی بھی قسم کھائی۔ کہ بعض علماء نے اس کی یہ بھی ایک تعریف، ایک جو ہے وہ تفسیر بیان کی، اس لیے کہا گیا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم، کہ قرآن پاک میں آپ کی زلفوں کی قسم کھائی گئی ہے، آپ کے چہرے کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے تھے۔ ہوتا ہے نا بعض بندے کی سیرت اچھی ہوتی ہے، صورت اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن آقا علیہ السلام کی کیا شان تھی، سیرت بھی اعلیٰ اور صورت بھی اعلیٰ، کہ سیرت بھی سب سے اعلیٰ، بہترین اعلیٰ اخلاق والے، اور حسین و جمیل کے اعتبار سے بھی صحابی فرماتے ہیں اس اعتبار سے بھی سرکار سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے اگلے پچھلوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ اور میری خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ہم نے بیعت کی، جب ہم پلٹے تو میری والدہ اور خالدہ نے کہا، میری والدہ اور خالہ نے کہا اے بیٹے، ہم نے اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ لباس والا، نرم کلام کرنے والا نہیں دیکھا، اور ہم نے دیکھا، کیا دیکھا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہیں، صحابیات فرما رہی ہیں، کس کو؟ صحابی کو، کہ ہم نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے منہ مبارک سے نور نکلتا ہے، کہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت صاف ستھرے لباس پہننے والا، نرم مزاج، اچھے اخلاق والا، صحابیات فرما رہی ہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم میں سے بعض کے پاس ایک آدھی خوبی ہوتی ہے، کوئی بندہ نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ پاک صاف رہنے والا، اچھے کپڑے پہننے والا ہوتا ہے، نفاست والا ہوتا ہے، کوئی جو ہوتا ہے وہ صرف خوبصورت ہوتا ہے، نہ لباس کی اتنی پرواہ ہوتی ہے، نہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں ہم انسانوں میں کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ ہر اعتبار سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ تھے ہر اعتبار سے۔ ایک انسان میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام خوبیاں اپنے کمال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، الخصائص الکبریٰ کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 107، تاریخ دمشق میں بھی یہ روایت ہے کہ میں سحری کے وقت بیٹھی کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اس زمانہ میں اتنی لائٹ تو ہوتی نہیں تھی کہ سوئی گرے آرام سے مل جائے، سحری کا وقت تھا، اس کی روشنی میں ہلکی سی کوئی لائٹ وغیرہ دیا وغیرہ بھی ہوگا، تو وہ کچھ چیز سی رہی تھی، جب سوئی گر گئی تو فرماتی ہیں میں نے تلاش کیا مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کی روشنی میں مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کے چہرے انور کی روشنی سے مجھے سوئی مل گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حمیرہ، حمیرہ جو ہے حضرت عائشہ کا ایک دوسرا نام ہے جو آقا علیہ السلام لیتے تھے، حمیرہ، ہا میم یا را الف۔ اے عائشہ، اس کے لیے ہلاکت ہے جو میرے چہرے کو دیکھنے سے محروم رہا، جو میرے چہرے کو دیکھنے سے محروم رہا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہو اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کا صحابی نہ ہو سکا، کس قدر وہ بدبخت ہے کہ آقا علیہ السلام کے چہرے کو نہ دیکھ سکا، کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایسے میری امتی ہوں گے جن کے لیے میرا دیدار سب سے بڑھ کر عزیز ہوگا، کہ میرے بعد میرے دیدار کو میرے امتی ترسیں گے۔ آج ہم نعتوں میں آقا علیہ السلام کے دیدار کا سوال کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہلاک ہو جو میرے دیدار سے محروم رہا، کہ آقا کا دور بھی پایا، آقا کی واضح نشانیاں بھی پائیں، معجزات بھی دیکھے، اس کے باوجود صحابی ہو کر آپ کا دیدار نہ کر سکا، کافر ہی مر گیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زرقانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 278 میں یہ نقل کیا ہے کہ جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو تاریکی کے روشن چراغ کی مانند چمکتی ہے، کہ اندھیری رات میں فقط آپ کی پیشانی مبارک ظاہر ہو جائے تو حضرت حسان صحابی رسول ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ کی فقط پیشانی ظاہر ہو جائے تو تاریک رات میں وہ پیشانی روشن ہو جاتی ہے، چراغ کا کام دیتی ہے، اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے پاک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 189 کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک روشن ہوتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ جب آپ علیہ السلام خوش ہوتے تو چہرہ مبارک جو تھا وہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور جب جلال فرماتے نا تو صحابہ فرماتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ آپ کسی چیز سے ناگوار آپ گزرے ہیں، کہ انار کی طرح، سرخ انار کی طرح
آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک لال ہو جاتا تھا۔ تو وہ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آقا علیہ السلام اس چیز کو پسند نہیں کر رہے، اور بغیر سرکار کے منع کیے صحابہ کرام خود ہی اس چیز سے رک جاتے تھے، اس فعل سے رک جاتے تھے جس میں دیکھتے تھے کہ آقا کا چہرہ انور جو ہے وہ لال ہو گیا۔ لیکن جب آپ خوش ہوتے تھے تو پہلے ہی وہ روشن تھا، لیکن جب خوش ہوتے تو اس نور میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1823، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیا تلوار کی طرح چمکیلا تھا؟ کہ جیسے تلوار ہوتی ہے کتنی چمکیں مارتی ہے، تو کیا تلوار کی طرح چمکیلا تھا؟ تو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، تلوار کی طرح نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح روشن تھا۔ یعنی صحابی نے یہ پسند نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک کو تلوار کے ساتھ تشبیہ دی جائے، یا اس کے ساتھ جس طرح اس کے اندر روشنی ہوتی ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، کیونکہ تلوار کی روشنی بھی تھوڑی سی ہوگی، اتنی زیادہ تو نہیں نہ ہوگی کہ اندھیرے میں تلوار چمک اٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ مبارک تو ایسا تھا کہ جیسے سورج اور چاند ہو کہ اندھیرے میں بھی وہ روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم ربضہ سے نکلے، ایک مقام کا نام ہے، اور مدینے کے قریب اتر گئے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ ہم میں سے کوئی بھی آپ علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ آقا علیہ السلام نے سلام کیا لوگوں کو اور کہا کہاں سے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کی ہم ربضہ سے آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سرخ اونٹنی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ اتنے اتنے سا کھجور، یعنی کثیر کلوؤں کے اعتبار سے کھجوریں مانگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے خریدا، اور اونٹ کو پکڑا اور لے کر چل پڑے۔ اور سارے آقا علیہ السلام کے جلووں میں گم تھے، کسی نے کوئی بات چیت ہی نہ کی کہ پیسے کب ملیں گے کب۔ آقا علیہ السلام اونٹ لے کر جا رہے تھے، جب وہ چلے گئے تو سارے ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کرنے لگے کہ تو نے کیوں نہیں پوچھا، وہ کہے کہ تو نے کیوں نہیں پوچھا۔ تو اتنے میں ان کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کیا کہا وہ الفاظ سنیں۔ المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 668 کی روایت ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر ملامت نہ کرو۔ وہ جو عورت ان کے اندر موجود تھی، اس عورت نے کیا کہا، جانتی عورت بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ اس عورت کے الفاظ کیا تھے کہ تم ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، اعتراض نہ کرو، میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے، وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اس شخص کے چہرے سے بڑھ کر، اس شخص کے چہرے سے بڑھ کر میں نے 14ویں رات کے چاند سے مشابہ خوبصورتی نہیں دیکھی۔ یعنی 14ویں رات میں جتنی روشنی، جتنا نور، جتنی خوبصورتی ہوتی ہے، اتنی روشنی میں نے اس شخص میں دیکھی ہے، اور اتنا روشن چہرے والا کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم پریشان نہ ہو۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جب شام کا وقت آیا تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ تم میں سے ربضہ کا قافلہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اس نے ڈھیر ساری کھجوریں ان کو دیں اور کہا ان میں سے جتنی تمہارے ساتھ سودا ہوا ہے اتنی کھجوریں لے لو اور مزید کھجوریں آپ کھا پی لو۔ یعنی آقا علیہ السلام نے
جتنے میں سودا طے ہوا تھا اس سے بڑھ کر ان کو کھجوریں عطا فرمائی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 118، سنن دارمی میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، تو آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، آپ کی خوبصورتی، آپ کے چہرے کا نور 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ ہے۔ یہ صحابی رسول فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی نے خوب کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر وَلَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از بزرگ توئیں، بعد از خدا بزرگ توئیں۔ قصہ مختصر ترجمہ اس کا یہ ہے، اے حسین و جمیل، اے حسن و جمال کے مالک، اے نوع انسانی کے سردار، بلا شبہ چاند بھی آپ کے روشن چہرے سے روشنی پاتا ہے، چاند بھی آپ کے روشن چہرے سے روشنی پاتا ہے۔ آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو آپ کا کمال ہے، جو آپ کی خوبصورتی ہے، جو آپ کے اوصاف ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں۔ مختصر یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے بعد سب کچھ آپ ہی ہیں، ہر اعتبار سے آپ ہی ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر کہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ سب کچھ ہیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آقا کی کوئی بندہ شان بیان کرے تو اس کو کہہ دیا جائے یہ تو شرک ہو گیا، یہ نہیں۔ کہنے والوں نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کہو، خدا نہ کہو، خدا کے علاوہ جو مرضی کہہ دو، سردار کہو، سرکار کہو۔ بعض ایسے بدبخت ہے کہتے ہیں سرکار بھی نہ کہو، حکومت کو سرکار کہہ دیں گے، لیکن سرکار کو کیوں نہیں سرکار کہو جی، یہ تو بس اللہ کو ہی کہنا چاہیے۔ حالانکہ سرکار اللہ کا صفاتی نام بھی نہیں ہے۔ یہ آپ سعودیہ میں جائیں گے نا تو وہاں مدینے میں آپ کو سرکار نہیں کہنے دیں گے، جب آپ بھی سرکار کہیں گے تو روک لیا جائے، سرکار نہ کہو۔ ارے کیوں نہ کہو؟ سرکار اللہ کا صفاتی نام ہی نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ کا صفاتی نام بھی ہو تو کئی صفاتی نام ایسے ہیں کہ جن کا آقا علیہ السلام کے اوپر بھی اعتبار کیا گیا ہے، جیسے رؤوف الرحیم ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بھی رؤوف الرحیم کا ہے۔ تو یہ جو بات پہ تو نہیں جی یہ تو بس سید الکونین نہ کہو جی یہ تو بس اللہ کا خاص ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کچھ کمال عطا کیا ہے اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ خدا نہ کہو۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت شرک سے دور ہیں۔ ہم کسی ولی کو، کسی بھی نبی کو، کسی بھی صحابی کو جو بندہ خدا کہے یا خدا کی صفات جیسا کہے ہم اس کو مشرک قرار دیں گے۔ خدا بھی اور خدا جیسی صفات، خدا کی صفات جو ان کی مذکور ہے کہ اللہ ہی حقیقی رازق ہے، حقیقی رزق دینے والا۔ اگر کوئی شخص کہے فلاں ولی بھی حقیقی رزق دیتا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ حقیقی رزق، حقیقی خدا، سب کچھ صرف اللہ ہے۔
یہ مجازی خدا بھی ہم اس کے قائل نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی مجازی خدا نہیں، خدا صرف ایک ہی ہے، وہی حقیقی ہے، وہی سب طرح حقیقی طور پر معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کو مجازی طور پر بھی خدا نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ شوہر کو کہہ دیتے ہیں جی شوہر مجازی خدا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اگرچہ وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اس سے بعض لوگ مجازی خدا کا لیتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ اہل سنت میں اس کی کوئی اتنی تائید نہیں ہے کہ اس کو کہو. نہیں، ہم صرف وحدہ لا شریک کو ہی ماننے والے ہیں الحمدللہ. کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی ہستی ہو، اللہ کی عطا کردہ تصرفات، اللہ کی عطا کردہ کمال سے ہی وہ کمال ہے. یہی ہمارا نظریہ ہے. تو یہ واضح طور پر بزرگوں نے لکھا کہ بعد از خدا بزرگ توئیں. قصہ مختصر، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نعت لکھی ہے، آپ سب پڑھتے ہوں گے. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال کے سبب بلندی کو پہنچے، اپنے کمال کے سبب بلندی کو پہنچے. ان کے جمال سے، ان کے نور سے اندھیرے دور ہو گئے. ان کی تمام خصلتیں، ان کی تمام خوبیاں حسین و جمیل ہیں، بہترین ہیں، کمال ہیں. یہ 3 مصرے لکھے نا، تو آگے کوئی مصرع بن نہیں رہا تھا، آگے کوئی مصرع بن نہیں رہا تھا. اس میں وہ چہرے کا بھی لکھا نا، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. یعنی آپ کے چہرے، آپ کے جسم اقدس کے نور سے اندھیرے دور ہو گئے. اس طور پر یہ چہرہ مصطفیٰ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کے ساتھ یہ شعر جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہے. تو تیسرا مصرع نہیں بن رہا تھا. جب سوئے تو آقا علیہ السلام خواب میں آئے. فرمایا کیا لکھا ہے؟ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مصرے کہے. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آگے عرض کی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی، تو آقا نے فرمایا صلو علیہ وآلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 اور تاریخ بغداد. اسی طرح امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو سی رہے تھے، اپنے نال مبارک کو سی رہے تھے. تو جب آپ سی رہے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک کے قطرے جو تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی جو پیشانی کے اوپر پسینہ ہے اس میں نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. پیشانی کے اوپر جو پسینہ ہے اس میں نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. تو کہتی ہے کہ میں حیران ہی رہ گئی، میں دیکھتی رہ گئی. آقا علیہ السلام نے جب میری طرف دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں حیران ہو؟ تو میں نے عرض کی آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. اگر ابو کبیر حضلی عرب کا ایک مشہور شاعر تھا، آپ کی اس نورانی چہرے کو دیکھ لیتا تو وہ یہ کہتا
کہ میرا جو عربی کا شعر ہے اس کے مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ عربی کا شعر کیا تھا؟ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَارَكَتْ كَبَرْكِ الْعَارِضِ المتحلل، جب میں اس کے چہرے کی تابش کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کے رخساروں کی چمک مثل ہلالی نظر آتی ہے۔ جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا، اسے ہلال کہتے ہیں، تو جو ایسے ہوتا ہے نا چہرہ، تو ایک عرب کے مشہور شاعر نے کہا کہ میں جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو اس کے چہرے کے رخساروں کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کا نور ہے، وہ مجھے پہلی رات کے چاند کی طرح دکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر وہ شاعر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتا تو وہ یہ کہتا کہ جو میں نے شعر کہا ہے اس کے مصداق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ روشن ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جمیل حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ کامل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، پھر آخر میں فرمایا کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ گویا جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی رب نے آپ کو بنایا ہے۔ صحابی رسول نے کیا شعر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی خوبصورتی، آپ کے کمال دیکھ کر ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں اور سرکار کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ جیسے کأنہ کا گویا، یعنی گویا آپ کو آپ کے رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ یہ کس قدر آپ کی شان میں ایک بہت بڑی بات کہنا ہے۔ آج ہم نعتیں پڑھیں نا تو کئی بد مذہب کہتے ہیں یہ مبالغہ رائی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ہماری نعتوں کو شرک کہہ کر خود وہ بھی نعتیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ بغیر نعت پڑھے مسلمان قابو میں نہیں آ سکتے، کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کی فطرت میں نعت خوانی چھپی ہوئی ہے۔ ہر مسلمان جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو کبھی نعت خوانی سے چر نہیں کھائے گا، نعت سے وہ بغض نہیں رکھے گا۔ ہاں جو میوزک والی نعتیں ہیں، جو ذکر کے ساتھ نعتیں پڑھی جائیں یا مراسی قسم کے لوگ پڑھیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کے اوپر علماء اعتراض کرتے ہیں۔ اس میں نعت کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا، اس کے طریقے کے اوپر اعتراض ہو۔ عاشق رسول جو ہوگا وہ کبھی نعت سن کر اس کے چہرے میں جو ہے وہ کراہت نہیں آئے گی، نعت سن کر اس کا چہرہ جگمگا اٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صحابی رسول کی سنت ہے، یہ علماء کرام کی صدیوں کے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، یوں معلوم ہوتا کہ سورج آپ کے چہرہ اقدس میں چل رہا ہے۔ یعنی آپ کا چہرہ مبارک اس قدر صاف اور اس قدر روشن تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ سورج گویا آپ کے جو ہے وہ چہرہ مبارک کے اندر چل رہا ہے، کہ اس قدر آپ کا چہرہ مبارک خوبصورت اور روشن تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے حضرت ربیع بن معوذ صحابیہ سے عرض کیا کیا ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بیان کرے، سنن دارمی کی حدیث پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا اے بیٹے
اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا کہ جیسے چمکتا ہوا چاند اور سورج ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے تابعین سرکار کا حسن پوچھتے تھے. اس طرح کی کئی روایتیں ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے, وہ کس قدر حسین تھے, اور صحابی رسول اپنے اپنے انداز میں, اپنی اپنی محبت میں آقا علیہ السلام کا حسن بیان کرتے تھے. ان کے چہرہ مبارک کو مثالوں کے ذریعے مشابہت دے دے کر اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز سے خوبصورتی کی مثل قرار دے کر آقا کے حسن کے چرچے کرتے تھے. صحابی رسول نے کیا کہا کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو تمہیں ایسا لگتا کہ جیسے چمکتا ہوا چاند اور چمکتا ہوا سورج ہے, کہ چاند اور سورج بھی مدھم پڑ جاتے ہیں, جب سورج غروب ہونے لگے تو مدھم ہو جاتا ہے. فرمایا نہیں, سرکار کا چہرہ ایسا نہیں تھا کہ وہ رات کو یا دن کو کسی حصے میں مدھم پڑ جائے. نہیں, رات ہو یا دن ہو, سورج کی روشنی میں زوال آ جاتا ہے, چاند کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہر وقت دن ہو یا رات ہو ایسا ہوتا تھا جیسے چمکتا ہوا سورج اور چاند ہے. اللہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1815. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید اور روشن تھا. سفید بھی تھا اور روشن بھی تھا. پسینے کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ایسے نظر آتی تھی جیسے موتی ہو. پسینے کی بوند آپ کے چہرے انور پر ایسے نظر آتی تھی کہ جیسے کوئی موتی ہو. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن اور سفید تھا. ایک ہوتا ہے کہ بندہ سفید ہو لیکن اس کے اندر روشنی نہ ہو, اس کے اندر کشش نہ ہو. یہ گورے جو انگریز ہوتے ہیں وہ روشن ہوتے ہیں, وہ سفید ہوتے ہیں لیکن کشش نہیں ہوتی, شائننگ نہیں ہوتی. لیکن جو عاشق رسول ہو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہو, درود و سلام پڑھنے والا ہو, صحیح عقیدے والا ہو, نمازی پرہیزی ہو, آپ کئی صوفیہ کو, کئی علماء کو, کئی دینداروں کو, کئی نمازیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا چہرہ اتنا زیادہ روشن جو ہے وہ اتنا زیادہ سفید نہیں ہوتا لیکن روشن ہوتا ہے, اس کے اندر ایک جمال ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کا کس قدر ہوگا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں سفید بھی تھا اور روشن بھی تھا, اور جب اس کے اوپر پسینہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی. عام طور پر بندہ جتنا مرضی خوبصورت ہو اور جب پسینہ آتا ہے نا تو چہرہ نڈھال ہو جاتا ہے, اس کی خوبصورتی میں کیا ہو جاتی ہے, کمی آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا کہ جب پسینہ آتا تھا تو حسن میں کمی نہیں ہوتی تھی بلکہ پسینہ اپنی ایک الگ خوبصورتی لے کر حاضر ہو جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام صحابی رسول ہیں اور یہودیوں کے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے, تو حضرت عبداللہ بن سلام جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر خوبیاں, کثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں حضرت عبداللہ بن سلام کو معلوم تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط چہرے کو دیکھا, ابھی اور نشانیاں اور خوبیاں نہیں چیک کی, صرف چہرے کو دیکھا, تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں
میں نے چہرہ دیکھ کر کہا خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اسی کے اوپر مان گئے کہ یہی نبی برحق ہے جس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. بقیہ نشانیوں کو چیک ہی نہیں کیا, صرف چہرہ دیکھ کر یہ مان گئے کہ یہ وہی سچا نبی ہے جس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309 میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن دیا گیا, مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال دیا گیا جو کسی کو نہیں دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا صرف ایک جز دیا گیا اور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل حسن عطا کیا گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی, لیکن آپ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے, اگر آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو انگلیاں کٹیں اور ایک مرتبہ ہی کٹیں, اور یہاں آپ کے نام پر آپ کے حسن کے اوپر قربان ہو کر آپ کی ذات کے اوپر قربان ہو کر آج بھی لوگ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں. وہاں ایک مرتبہ, وہاں عورتیں یہاں مرد, وہاں ایک مرتبہ ہوا اور یہاں یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے, لوگ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں. شفا شریف میں ہے کہ ایک صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دیکھتے رہتے تھے, ٹک ٹکی باندھے بس دیکھتے ہی رہتے تھے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنا زیادہ مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں آپ کی زیارت سے لذت پاتا ہوں, میں آپ کی زیارت سے لذت پاتا ہوں. اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے, وہ صحابی رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر رہ نہیں پاتے تھے, بس دیکھتے رہتے تھے سرکار. بہرحال تو پھر پریشان ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ تو بڑے بلند مقام و مرتبے پہ ہوں گے, جنت میں بھی آپ کا بہت بلند مرتبہ ہوگا, جنت میں ہم آپ کے دیدار سے رہ جائیں گے, یہاں تو میں جی بھر کر آپ سے دیدار کر کر لذت پاتا ہوں, قیامت والا دن جنت میں تو رہ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانے تو اسے ان کے ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا, یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ, یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. یعنی جو جس سے محبت کرے وہ کل قیامت والے دن جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہوں گے. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. ہم تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا تو صحابہ کی کیفیات دیکھیں. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری, ان کے بارے میں مواہب الدنیا میں ہے
کہ جب ان کے بیٹے نے سرکار کے وصال کی خبر دی تو انہوں نے کہا مولا میری یہ آنکھیں واپس لے لے تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے سوا کسی اور کو نہ دیکھ سکوں. اور اسی وقت جو تھے وہ نبینا ہو گئے. کسی ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان مال اور اولاد اور تمام اہل سے زیادہ محبوب ہیں، اگر مجھے آپ کا دیدار نصیب نہ ہو، اگر مجھے آپ کا دیدار نہ دن میں ملے، کسی وقت آپ کا دیدار نہ ملے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. کس قدر سرکار کے دیدار کے پیاسے صحابہ کرام اس کے بعد والے بزرگ ہوتے تھے. اور یہ بے قراری کہ آقا علیہ السلام کا جب دنیا سے پردہ ہو گیا تو اب جو ہے وہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا نا کہ سرکار سے لوگ کس قدر محبت کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی پیاسے کو شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے وہ محبت نہیں ہوگی جو صحابہ کرام کو سرکار کے دیدار سے تھی، سرکار سے محبت تھی. حضرت گولڑا شریف والے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب آقا علیہ السلام کا دیدار کیا نا تو پھر وہ مشہور کلام لکھا. کیا لکھا؟ اج سکھ متنا دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا رہیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کے اوپر اور بھی کئی روایتیں ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس سارے کا سارا ایک نفیس اور خوبصورت تھا. خالی چہرے کے بارے میں صحابہ کرام کی کئی روایتیں ہیں. کسی نے چاند جیسا کہا، کسی نے کہا کہ چاند سے بھی سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کسی نے کہا کہ 14ویں رات میں جس قدر روشنی ہوتی ہے اس طرح آقا علیہ السلام کے چہرے میں روشنی تھی. کسی نے کہا کہ جب سرکار بولتے تھے تو منہ سے نور نکلتا تھا. کسی نے کہا کہ جب آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک چہرے کے اوپر آتا تھا تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے موتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس چہرے کی زیارت ہمیں بھی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.